نال میریاں اور آپ دیاں جتنی روحانی اور جسمانی بیماریاں نے اللہ کریم تمام کو شفائے کلی نصیب فرمائے آمین۔ واجب احترام آپ کی خدمت اندر جو موضوع پیش کیتا موضوع ایسی جنت کا راستہ، جنت کا راستہ وہ کہڑی چیزیں نے جنت کی وجہ تو انسان مسلمان الحمدللہ جنت راہ تے گامزن ہوتا ہے، جنت یا راہ تے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ چند ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت اندر پیش کرنے کا شرف حاصل کیتا کہ میرے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ارشاد عالیشان نے وہ سارے تو میں نہ بیان کر سکیا کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے اس وجہ تو، لیکن آج جو موضوع میں آپ کی خدمت اندر پیش کرنا چاہنا آج موضوع ہے جنتی آنکھ۔ سبحان اللہ۔ کی موضوع میرے بولے جنتی آنکھ، جنتی آنکھ۔ اللہ نے میں اور آپ کو اپنے کرم اور اپنے فضل کے نال یہ اکھ نور عطا فرمائے جس کے نال اسی کائنات کا احاطہ کرنے اللہ نے یہ وہ دو روشن بلب عطا کیتے نے، انہاں دی روشنی ویکھن نو ایک معمولی جہا نقطہ ہے، لیکن میرے بھائی علم خزائن الاعین فرمایا تھوڑی اکھ جیڑی خیانت کر دی ہے نا، توجہ فرماؤ ذرا، تھوڑی آنکھ جیڑی خیانت کر دی ہے اللہ انہوں جانتا ہے۔ تھوڑی آنکھ یعلم خزائن الاعین یہ جیڑی تھوڑی اکھ خیانت کر دی ہے اللہ اس خیانت کو جانتا ہے۔ کی مطلب جس مقصد اور جس غرض میں اللہ کریم نے میں اور آپ کو اس روشنی عظیم روشنی عطا فرمائی ہے تو میرے مولا کریم کا کوئی مقصد ہے بغیر مقصد تو ابعث اور بیکار چیز نے میرے مولا نے بڑھائی نہیں، اور بے خصوص جنہی انسان نو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے یہ تو متبادل ہے نہیں۔ وہ دوستو یہ ہے کہ وہ آنکھ کیڑی آنکھ ہے کہ جیڑی آنکھ کے متعلق میرے اور آپ کے محبوب مکرم نے فرمایا اے آنکھ جنتی ہے، اے آنکھ جنتی ہے۔ سب تو پہلے وہ اس کائنات کے اندر نبیوں تو بعد جیڑی عظیم ترین جماعت ہے اس عظیم ترین جماعت کا نام ہے صحابہ اکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ وہ عظیم شخصیات نے کہ جنہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ اعزاز بخشیا، وہ مقام اور شرف بخشیا کہ جنہوں نے ایمان کی نیت نہ، ایمان کی طاقت نہ، ایمان کی عظمت نہ، ایمان کی شان نہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیتا، اللہ کے محبوب فرماتے نے مسلم رآنی اور رآنی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت کے اندر میرا دیدار کیتا اللہ نے انہاں تے جہنم کی اگ حرام فرما دی۔ سب تو پہلے عظیم ترین وہ آنکھیں جیڑی میرے محبوب علیہ السلام کی دیدار کرنے والی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کا دیدار کیتا ایمان کی حالت اندر وہ عظیم ترین جماعت ہے، انہاں دی وہ آنکھیں کہ جیڑی آنکھ جنت کے اندر جائے گی، اتنے جائے گی، بولیے
زیارت کی ہے اور انہوں نے ویکھن والے جنہوں نے ویکھیا ہے رب تعالیٰ نے انہوں نے بھی یہ شرف عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اگ کبھی جہنم کے اندر جا سکتی نہیں. اور اسی طرح یہ تصویر ذہنی بیدار ایک وہ بھی خوش قسمت لوگ نے کہ جنہوں نے میرے بابو علیہ السلام کا دیدار خواب وچ کیتا, جنہوں نے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عنہ خواب کے اندر دیکھیا. بس میری بڑیاں خواباں غلط ہو سکتی ہیں نہیں, کائنات کی خواب غلط ہو سکتی ہے, لیکن محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنہیں مینوں دیکھیا انہیں واقعہ ہی مینوں دیکھیا. اللہ نے میری صورت مبارک یہ وجہ بے نظیر اور بے مثال بنائی ہے کہ میری صورت کے اندر کبھی شیطان نہیں آ سکتا ہے. میرے بھائی میرے تیرے خواب کے اندر تیرے ذہن کے اندر ایک حسین ترین انسان ہے, وہ دی صورت وہ دی نقل اتار کے شیطان تیرے خواب میں آ سکتا ہے. لیکن اللہ پاک نے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون نگار بنایا کہ شیطان میرے محبوب علیہ السلام کی صورت مبارک اختیار کر سکتا نہیں. اللہ نے اپنے فرماتے نے جنہاں خواب وچ میرا دیدار کیتا وہ بھی اگ کدی جہنم وچ بولی جہنم وچ. آج لوگوں نے کچھ اس طرح اپنا نظام بنا لیا, تھوڑی بہتی کوئی گل بات ہے مجھے نبی پاک کا دیدار ہو گیا جی, مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت ہو گئی ہے. پہلی بات یہ ہے بابا بلے شاہ نے کمال کی تھی, قلم توڑ دیتا. بابا بلے شاہ کا جنہ نہیں تکیا جنہ نہیں تکیا وہ پان رولے جنہ ویخ لیا کدی بول دے. یہ ایک بڑا خزانہ ہے, یہ اشتیاق لاؤں کی ضرورت نہیں. یہ وہ خزانہ ہے کہ جنہ دلوں دے وچ محفوظ کیتا جاتا ہے. جنہ بندہ کہے جی میں دیدار ہو گیا جی اینج ہو گیا جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا, ان آنکھ اللہ کا خوف کر. یہ اللہ کے حبیب نے تیرے تے کرم کیتا ہے تے سنبھال کے رکھ. سارے جتنے بھی اسلاف نے سارے جتنے بھی بزرگ نے اللہ کے ولی نے انہوں نے کبھی اپنی زبانوں یہ میری گلاں نہیں کیتیاں, نہ وہ یہ اعلان کر دیتی اس بڑے اللہ کے ولی ہیں, نہ اپنے نال وہ القابات لاؤندے نے. ٹھیک آپ انہاں کبھی بھی نہیں, یہ تو انہاں دے معاملات انہاں دے عمل انہاں دے طریقت انہاں دی عبادت انہاں دی ریاضت انہاں دا تقوی انہاں دا زہد جدوں اللہ پاک انہاں نوں ایک کرم فرما دیتا ہے وہ ظاہر تے متقی بن جاتے ہیں. پھر ایک کرامتاں خود بخود انہاں کولوں صادر ہو جاندیاں نے. وہ کرامتاں بول کے ظاہر ہو جاندیاں نے. اللہ دے بندیاں نے یہ نہیں کہ میں کر دیا کر کوئی کر دے میں کر نا 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 نے کبھی ہو جائیں گے. یہ کبھی یہ بلی دی نشان کیوں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑی نبوت ہے یہ اعلان ہے. نبوت ہے اعلان ہے. ہر اعلان ہر نبی نے اپنی اپنی نبوت کا اپنی اپنی رسالت کا اعلان کیتا ہے. لیکن ولیاں کو حکم نہیں, ولیاں کو اجازت نہیں کہ وہ کہے میں اللہ دا ولی بھائی, کیونکہ ولایت مخفی چیز ہے, ولایت چھپان والی چیز ہے. یہ بات میں دور چلے جاؤں گا کہ میں عرض دیکھا دیا دو اکھاں جنتی ہو گئی ہیں. کنیے بولی جنتی سارے بولو. دو اکھاں جنتی ہو گئی ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر میرے اولاد محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قیامت دے تین اکھاں یہ وجیاں نے. دن قیامت دے تین اکھاں بولیے ذرا یہ وجیاں نے. اکھاں کے وجیاں نے. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حشر کے میدان کے اندر ہر کوئی روندا ہوئے گا, ہر کسی دی آنکھ کے اندر آنسو موجود ہوں گے, ہر ایک پریشان ہوئے گا, انہاں دی اکھاں کے اندر نیر وگدے ہوں گے. میرے محبوب فرماتے نے پر تین اکھاں وجیاں نے کہ حشر والے دن انہاں دی اکھ وچوں نیر نہیں وگن گے. یہ حشر دا میدان یہ دکھ دا میدان میرے بھائی تکلیف اذیت دا
بندے کو درد ہوئے تھے روتا ہے، ایک بندے کو کوئی غم آ جائے تھے بندہ روتا ہے، بعض دفعہ بندہ خوشی کی وجہ تو بھی روتا ہے کہ میرے بھائی بات کوئی زیادتی کرے تھا بھی بندہ روتا ہے۔ سب تو بڑا عظیم ترین انہاں دے اندر ہوئے جڑا خشیت الہی وچ روندا ہے، اپنے گناہ دا محاسبہ کردا ہے، اج دل دے اندر میں کیڑے کم کیتے نے جناب، میں اللہ دی نافرمانی کتنی کیتی ہے، میں نیکی دا کم کیڑا کیتا ہے، اے برائی تے بے حیائی دا کم کیڑا کیتا ہے، وہ جناب جدوں او دے سامنے او دے دل دے گناہ ہوندے نے او بندہ پھر رونا شروع کر دیتا ہے اللہ دے خوف دی وجہ تو۔ میرے بھائی ذرا جو فرماؤ، تین قسم دی آنکھیں جیڑی دل قیامت دی میرے بھائی جناب حشر دے میدان دے اندر جدوں ہر پاسے چیخو پکار ہوئے گی، جدوں باپ بیٹے نوں چھڑ جائے گا، ماں اولاد نوں چھڑ جائے گی، ہر ایک نفس و نفسی دا نعرہ تکبیر، اللہ نفس و نفسی دا لگوئے گا، چیخو پکار ہوئے گی، لیکن میرے بھائی دن اکھنے جنیا معاشر والے دن رومن گیا نے وہ جنتی اکھنے بابو کی بارگاہ خرچ کی تھی جی آقا کون کیڑی آنکھیں؟ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلی آنکھ ہوئے جس آنکھ دے اندر حیا ہوئے، کی ہوئے؟ جس آنکھ دے اندر حیا ہوئے، جس آنکھ دے نقطے دے اندر غیر محرم دی تصویر نہ ہوئے، سمجھ گئے ہو؟ جس آنکھ دے اندر غیر محرم دی تصویر نہ ہوئے، میرے محبوب علیہ السلام دی کچاڑی مبارک لگی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا کبھی حکم ہوئے، میرے محبوب نے فرمایا میں مدسو سب تو زیادہ عظمت والی عورت کے لیے، بڑیا شانہ والی عورت کے لیے، بڑیا مقامہ والی عورت کے لیے، جتنی عزت وقار اللہ کی نگاہ دے اندر ہوئے، اسی سے آدمی نے آکھا یا رسول اللہ وہ عورت کیڑی تہجد گزار ہوئے، محبوب فرمانے نے نا سیابانا، کسی نے آکھا میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کیڑی روزے دار ہوئے، میرے محبوب فرمانے نے نا سیابانا، عرض کی دیا رسول اللہ او عورت بڑی عظیم ہوئے گی کیڑی اپنی اولاد کی پرورش بڑے اچھے طریقے نال کر دیے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا یہ صحابہ اطلاع کے اندر کرنا پہیوں گھومنے نے، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نبی موجود نے، جدو صحابہ دیئے گفتگو سنی ہر چیز تو میرے محبوب نام پہ فرما دینے، حضرت علی پاک اٹھے اٹھ کے اپنے کاشانے کے اندر اپنے گھر کے اندر تشریف لے آئے، جناب سیدہ زہرا کو پوچھا اے زہرا ذرا مینوں اے دس سب وڈی اونچی شان والی عورت کیڑی ہے؟ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا حسنین کریمین دی امی جان فرما دیا نے میرے سر سے تاج اے علی شیر خدا سب تو زیادہ عظمت دی عزت والی عورت ہوئے جڑی پردہ کر دیئے، کی کر دیئے؟ نمازوں بھی پیچھے رہ گئی، روزے پیچھے رہ گئے، پرورش پیچھے رہ گئی، فرمایا سب تو بڑی حیا ہی اللہ رسول کے نگاہ وچ او عورت سب تو زیادہ احترام والی ہے جدی آنکھ وچ حیا ہے، پردہ رہندی ہے، غیر محرم بے خدی، یہ نہیں کہ صرف بیوی واسطے حکم ہے بھئی مرد اسی کو اٹھا کے جدہ مرضی کرتے رہو، ساڑھے واسطے بھی ہوا ہے نے، اگر آنکھ ناپاک ہو گئی میرے بھائی ادھر بھی سن لو، حدیث پاک میں ہوتا ہے کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے دور کے اندر کا ساری پہلی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ
حق کی عطا دینا میرے بھائی پھر کی ہو جاتا آڈر ہویا میرے پیغمبر جی میرے مولا فرمایا اپنی قوم کو لے کے باہر جنگل میں جاؤ تو نماز استسقاء ادا کرو نماز استسقاء ادا کرو جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے اندر اعلان کیتا قوم ساری بار آ گئی توجہ فرمائے قوم ساری بار آ گئی جنگل بیابان میں پہنچی جدوں نماز دی نیت کرن لگے اللہ کی طرفوں آرڈر آ گیا فرمایا میرے کریم یہ اپنی قوم کو جیڑا جیڑا بندہ گناہگار ہے وچوں نکل جاوے ہن ظاہر بات ہے پتہ ہے میں کتنا نیکوکار ہوں آپ ہی جانتے ہو کہ دیکھو ایک اندر مفتی بیٹھا ہے میرے ماں فرماتے ہیں نا یہ فتویٰ دوسرے کو لین تو پہلے اپنے اندروں فتویٰ لیتا کرو بھئی اے کام میں چنگا کیتا ہے یا مندہ کیتا ہے ہر بندہ جانتا ہے اپنے اعمال کو ہر بندہ جانتا ہے پھر کی ہویا اللہ کے پیغمبر نے جب وہ اعلان فرمایا انہاں کو جتنے بندے سن وہ سارے بندے نکل گئے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عادت سے آگے باقی رہ گئے جتنے بھی وہ نماز پڑھنے واسطے آئے سن نماز استسقاء بھئی بارش ہو جائے اللہ کے پیغمبر نے جب اعلان فرمایا میرے بھائی کتنا بڑا مجمع ہے اس مجمع میں جو دو بندے باقی رہ گئے ایک اللہ کا نبی باقی رہ گیا تے ایک آپ کا غلام باقی رہ گیا باقی سارے بندے چلے گئے توجہ فرمائے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو گناہ کوئی نہیں کیتا تو گناہ نہیں کیتا عرض کی تھی میرے حضرت اے اللہ کے پیغمبر میرے کو بھی ایک گناہ ہویا سی میرے کو ایک گناہ ہویا سی سرکار میں توبہ کر رہی سی توبہ کر رہی سی فرمایا وہ کیڑا گناہ کیڑا تیرے کو ہو گیا انہوں نے عرض کی تھی حضور میں نماز پڑھتا سا نماز پڑھتا سا غیر معلوم عورت میرے سامنے گزری میری توجہ اللہ لو حق کے اس بی بی ہو گئی میری توجہ اللہ لو حق کے اس بی بی ہو گئی کہ حضرت جی جب میں نماز پڑھدیا سوچیا یہ کی کیتے اللہ کے دربار میں جو حق کے غیر معلوم عورت تیری نگاہ پہ گئی ہے یہ بڑا بڑا گناہ ہے لیکن میرے بھائی میرے تے تیرے عقل وچ گل کدوں ہونی ہے یہ تے کدی آ نہیں سکتی کہ جناب غیر معلوم بیٹھنا ایڈا بڑا گناہ ہے اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جڑے تیر زہر دے اندر پجے ہوندے نے پجے تیراں وچوں سب تو زیادہ جہانت ناک تیر ہوے جڑی انسان دی نگاہ غیر معلوم تے پیندی ہے غیر معلوم تے پیندی ہے اللہ ولی اللہ 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 جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کی ہویا عرض کی سرکار میں جو سلام پھیریا سلام پھیر کے حضرت میں اپنا انگوٹھا رکھ کے رکھیا جس آنکھ نال میں ویکھیا سی وہی آنکھ نہیں سی اس وقت تو جناب انہیں اپنی آنکھ نو دبایا عرض کی تھی حضور میں اپنا سارا نور ختم کر دیتا بھئی اللہ کی عبادت اندر لگے ویسا میری نظر غیر معلوم بھی تے بہ گئی ہے ہن میں کی کرا ایڈا بڑا گناہ ہو گیا ہے تے سرکار اس آنکھ دا نور ختم کر کے اخدر روترا میں کھچیا تے کھچ کے میں اس عورت دے پیچھے سٹ دیتا بھی یہ گناہ ہویا سی میں عقل کٹ دیتی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے غلام دیے گل سنی آپ فرمان لگے میری آفر حق یہ بنتا ہے ان تم دعا کر میں نبی آمین کرا
فرمایا کہ توبہ کرنے والا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس سے بولیے راضی ہو جاتا ہے۔ پہلی آنکھ یہ جس میں حیا موجود ہے کہ وہ کتنی مقدس آنکھاں ہیں کہ جس آنکھ کے اندر محبوب کی تصویر آ جائے اور انہوں کی تصویر محبوب کی تصویر صحابہ کی آنکھ میں چلی جائے، اس تو بڑی جنتی آنکھ کیڑی ہو سکتی۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، دوسری آنکھ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جی رات میں جا کے اسلامی سرحدہ جغرافیائی سرحدہ رات جا کے اپنی اسلامی ملک کی حفاظت کر دیا۔ وہ مجاہدین دنیا سمجھی ہے کہ وہ جاگ کے ان لوگوں کی عزت و عظمت و عزت کی حفاظت کر دی۔ فرمایا کہ قیامت دیکھیے آنکھ روئے گی نہیں، سیدھی جنت میں چلی جائے گی، سیدھی آنکھ بولیے جنت کے اندر چلی جائے گی۔ اور آخر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ آنکھ بڑی عظمت شانہ والی ہے۔ آقا کریم کی فرمایا کہ خشیت الہی میں چلوندی ہے۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے یہ میں لکھ کے دینا کہ جس بندے دی آنکھ وچوں اللہ کے خوف کی وجہ تو اللہ کے ڈر کی وجہ تو ایک مکھی دے برابر بھی اس آنکھ وچوں آنسو نکلے ہے، محبوب فرماتے ہیں دن قیامت کے وہ بندہ سدھا جنت وچ چلا جائے۔ میرے بھائی آج میں تے تو رواں اپنے دکھاں نوں روئیے، خشیت الہی دی وجہ تو سارے اندر باتیں نہیں تے پھر دیکھو میرے محبوب اتنے شانہ والے کہیں ذرا سبحان اللہ، اتنے شانہ والے کہ اہل سنت والجماعت کیسا پیارا عقیدہ ہے ساڈا الحمدللہ کہ محبوب علیہ السلام روندے رہے، اج ہر کوئی بندہ رو رہا ہے اپنے دکھاں نوں اپنے سکھاں نوں تکلیفات کی وجہ تو مصیبتاں کی وجہ تو، لیکن آمنا باللہ جدو بھی رونے نے امت کی وجہ تو کی وجہ تو امت کی وجہ تو اسی واسطے سارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ نور کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ نور کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، سبحان اللہ، دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائی نتیجہ یہ نکلیا اللہ نے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ کہ صرف ایک خاص آلے کا نام زنا نہیں، صرف ایک خاص آلے کا نام زنانے زنا نہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں سب تو بڑا پہلا زنا آنکھ دا ہے۔ کس کا زنا ہے؟ پہلا زنا آنکھ دا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ہاتھ نبی زنا ہے، قدم نبی زنا ہے۔ بندے دے وجود دا ہر ایک دا اپنا اپنا انداز اپنا اپنا زنا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں پہلے زنا سب تو بڑا زنا، وہ ایک شعر بھی ہے کسی غزل ہے جی مشرف، دو نینوں کی ہے بات ساری، دو نینوں کی بات، نین شرارت کرتے ہیں دل ہوتا ہے بدنام۔ ٹھیک ہے، سب تو بڑا شیطانی تیر میرے بھائیوں کیڑا ہے؟ وہ آنکھ دا تیر ہے۔ میرے دوستو اس آنکھ دے تیر نو اسی یہ سمجھا جڑا بندہ بے نماز ہے وہ گناہگار ہے، جڑا روزے نہیں رکھدا
خود کی قسم گناہگار ہے لیکن میرے بھائی ایسی معمولی چیزاں نے جنہاں میری تیری توجہ نہیں یہ بھی قابل غور نے رحمت تعالی فرماتے ہیں ان دن چار اکھاں تو علاوہ سب تو پہلی عظیم ترین اکھوے مسلم مردانی اور جنہاں نے سجن دا دیدار کیتا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں کیسا دیدہ ہے سبحان اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق معروف والوں پہ بیٹھے میں اور گل کیا تیرے عرض کرتے نے یا رسول اللہ النظر الى وجہ رسول اللہ یہ میرے آقا کریم میری سب تو بڑی خواہش ہے چہرہ پر دعا دا ہوئے مکرہ مصطفیٰ دا ہوئے میری عقل ہوئے میری بولو میری عقل ہوئے جنہ اکھیں دل بر دیتا سبحان اللہ او جنہ اکھیں دل بر دیتا او اکھاں تک لئیاں یعنی غلام عرض کا دے کہ میں دے وہ ما زاغ البصر و ما طغى قادر والی آنکھیں آندے نے جنہ اکھان دل بر دیتا یعنی اللہ دی ذات اس ذات بولیے جنہ اکھان دل بر دیتا او اکھان تک لئیاں تو ملے ہو تے دل بر ملیا سبحان اللہ سبحان اللہ تم ملے ہوتے دل بر ملیا ان آسا پوریاں ہویا یعنی محبوب مکرم دی وہ وقت مبارک ہے جڑی اللہ کا دیدار کر کے آئیے اللہ کا دیدار بولو میں انہاں لوگاں نوں کی کہاں کہ جی محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے تو پردہ آ گیا پردہ آ گیا پردہ آ گیا ہے اللہ پہ فرماتے ہیں اذن محمد قریبا 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 فکان کعب قوسین اتنا قریب ہو جا کہ جیوے وہ نہ فریب جس سے ٹی وی کڑھائی کرتی ہیں سن کری وہ تے جدید دور آ گیا مشینہ تے کڑھائی ہوئی ہے وہ فریب جنہوں این کر کے پیش لگتا سی دوویں سر برابر مل جاتے فکانا کعبہ قوسین کیوں کہتے ہیں لیکن ایک ہی کہتے ہیں یہ درمیان میں کہ پردہ آ گیا چلی پھر پردہ سی تے ادھر کون سی تے ادھر کون سی آخر کی پردہ آ گیا ادھر محمد سی ادھر علی سی استغفر اللہ سبحان اللہ نہیں یہ بولو استغفر اللہ ایسے گندے کچے عقیدے کہ پردہ آ گیا ادھر محمد آ گیا ادھر علی آ گیا یعنی معاذ اللہ نقل کفر کا کفر بادشاہ محمد اتنا اجامہ کر کے دیا تاکہ خدا نے علی بیٹھا سی الیاذ باللہ یہ کفرانہ عقیدہ ہے کہ میرے بھائی اللہ نے دیکھی ہے تے رب نے سونے رب نے دیکھی ہے مردانی فقد رائے الحق آخو سبحان اللہ او بھئی جنہیں میں نو دیکھیا انہیں حق نو دیکھیا کیونکہ میری نگاہ میں وہ تجلیات رب موجود نہیں میری نگاہ میں تجلیات رب موجود نہیں اس واسطے میرے دوستوں آؤ اپنی اکھنوں پاک کریے اپنی اکھنوں کی حیات تو بچائیے اس آنکھ کے اندر خوف الہی تراوت پیدا کیجیے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام میں شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط نال میں اور آپ کی زندگی سونیاں بنان کی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا